عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست حیدرآباد نے کریم نگر کا دورہ کرتے ہوئے اپنے سیاست ٹی وی رپورٹر اسد عبداللہ کی دختر کی نکاح تقریب میں شرکت کی تھی۔ عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے ہوٹل میتری میں اپنے مختصر سے توقف کے دوران TNS ٹی وی سے مختلف امور پر بات چیت کی۔ انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور ہم کو دور اندیشی اختیار کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے اسلام کے بنیادی 5 ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، اس میں ایک کا اضافہ کرتے ہوئے ووٹ کو بھی ایک رکن تصور کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ اپنے ووٹ کے فیصد میں اضافہ ہو سکے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست حیدرآباد نے TNS ٹی وی کو جو خصوصی انٹرویو دیا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ ذمہ داری ہے کہ وہ نکل کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ میں پارٹی یقیناً میں کانگریس کی طرف سے مجھے نامزد کیا جانے والا ہے MLC کے لیے، جون میں وہ کارروائی آگے بڑھے گی، لیکن میں پارٹی کا نام اسی لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ پارٹی کا نام لینے سے شہر کریم نگر کا باوقار اور بھروسے مند جویلری شو روم اعظم جویلرز۔ جی ہاں، اعظم جویلرز نز اسلمی مسجد، راجیو چوک، کریم نگر، جہاں پر نت نئے دلکش ڈیزائنوں میں سونے اور چاندی کے زیورات مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ اگر آپ کسی بھی فنکشن مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر، شادی کی سالگرہ یا برتھ ڈے پارٹی ہو یا عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہتے ہوں تو آج ہی تشریف لائیں۔ اعظم جویلرز نز اسلامی مسجد، راجیو چوک، کریم نگر۔ ہو رہا یہ کہ اور خاص طور پہ اگر داڑھی ٹوپی اگر چہرے پہ ہے تو ایسے لوگوں کو لے کے ہندوتوا کے جو یا رائٹ ونگ جو لوگ ہیں اپنے گروپس میں یہ میسیج پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان فلاں پارٹی کی تائید کر رہا، لہٰذا ہم اس پارٹی، تو اسی لیے میں پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ جتنے لوگ ہیں، آپ کے سامعین ہوں یا عام آدمی، آج واقف ہے کہ کون سی جماعت کو جتانا چاہیے اور کون سی جماعت کو ہماری مخالف ہے، اس کا اندازہ ہر کوئی لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت جس طرح 5 ارکان کی ابھی بات ہوئی تھی مسجد میں کہ 5 ارکان مسلمان کے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ 6 ارکان سمجھ کے آپ ووٹ کا استعمال کریے زیادہ تعداد میں، اس لیے کہ خود نظام آباد کی اگر ہم بات لیں گے تو گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں نظام آباد میں صرف 5% ووٹ کے فرق سے یا شاید 8% ووٹ کے فرق سے وہاں پہ موجودہ رکن پارلیمنٹ جیتے تھے۔ تو اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم نکل کے اگر ووٹ بنائیں، ووٹ کا تناسب آگے بڑھائیں تو حالات بہت زیادہ ہمارے موافق ہو سکتے ہیں۔ رہا سوال موجودہ صورتحال، دیکھیے دسمبر میں رزلٹ آیا، دسمبر کے بعد جنوری 1 مہینہ گزرا اور بہرحال 1 مہینہ 2 مہینے گزرے، 2 مہینے کے بعد فیبروری میں نوٹیفیکیشن کی بات آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہوا یہ کہ بجٹ سیشن میں عبوری بجٹ پاس کرنا پڑا، مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، FRBM جو اس کی جو لمٹ تھی وہ لمٹ بھی بالکل ایگزاسٹ ہونے پہ تھی، 9,000 کروڑ ملے، وہ تنخواہوں میں دینے میں چلے گئے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ چونکہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ آ کے نافذ ہو گیا ہے، تو گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ تنخواہ دینے کے۔ تو حالات جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، چل رہے ہیں۔ 4 جون میں یہ ختم ہو جائیں گا، شاید جولائی میں باضابطہ طور پہ بجٹ آنے والا ہے۔ بجٹ آ جائیں گا تو اب عبوری بجٹ میں 2,263 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں مائنر اقلیتی بجٹ کے، لیکن جولائی اگست میں جب بجٹ باضابطہ منظور ہوگا تو اس میں اور 1,500-1,800 کروڑ اور زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ تو 4,000 کروڑ کا بجٹ کا جو 5,000 کروڑ کا بجٹ تھا، مگر نیکسٹ ایئر جب بڑھیں گا تو 5,000 کروڑ کے نشانے کو ہم پار کر لیں گے۔ تو فی الوقت تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں 4,000 کروڑ کا بجٹ ملیں گا، اسکیمز بھی نئے ہیں، وعدے بہت ہوئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جب عمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بھی بنیادی سطح پہ سے یا فی الوقت جو سطح ہے آمدنی کی ہو یا معاشی سطح ہے اس سے بڑھ کے آگے بولیے، یا ایسے جو بڑے بڑے تجارت تاجر پیشہ لوگ ہیں وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کو کیا ہو رہا، آپ دیکھیے لوگ کروڑ پتی 10,000 لوگ جو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی تھے، ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گئے۔
تو بی جے پی کا پیسہ یا آج بی جے پی کے سپورٹرز کا پیسہ آج ہندوستان کے باہر چلے گا. اب ہو رہا یہ کہ آپ جائیں گے تو دبئی جائیں گے تو سریش اوبرائے کے بیٹے ہیں وویک اوبرائے, انہوں دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اڈوانی کے بزنسز دبئی میں ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بزنسز دبئی چلے گئے ہیں, منتقل ہو ہندوستان سے چلے گئے. تو اگر ہندوستان کو آپ جب ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کریں تو آپ یہاں رہنا, پیسے والا بھاگ جا رہا, غریب کو یہاں پہ چھوڑ دے رہا. آج کسی کے گھر میں شادی ہوتی, چاہے وہ ہندو رہو مسلمان رہو, آج گھر میں شادی بھی ہوئی تو انہیں قرض لے کے شادی کرنا ہے.